اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، اس ویڈیو میں آپ تمام احباب کو، آپ تمام کنیزان خدا کو زیارت عاشورہ کے حوالے سے ایک جامع ترین جو نسخہ ہے حاجات کے لیے، پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، کیا فضیلت ہے، کیا فوائد ہیں، کیا اثرات ہیں، کیسے پڑھنا چاہیے اور کتنے اس کے ثمرات ہیں زیارت عاشورہ کی، وہ بیان کرنے ہیں۔ یقیناً انسان اس زیارت کی برکت سے زمانے کے فتنوں سے، زمانے کے ظلم و ستم سے، جان و مال کے ضائع ہونے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس زیارت عاشورہ کی برکت سے اسے کئی اور بھی انعامات اور ثمرات عطا فرماتا ہے۔ زیارت عاشورہ وہ زیارت ہے کہ جسے عاشورہ کے دن سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کربلا کی زیارت کی خاطر پڑھی جاتی ہے۔ اور زیارت عاشورہ جو ہے، روایت میں ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے جو امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ اس زیارت کی سند کو صحیح اور چھان بین سے بے نیاز قرار دیا گیا ہے۔ احادیث معصومین علیہ السلام کے مطابق اس زیارت کے بہت سارے آثار اور برکات ہیں۔ ایک صحابی جو صفوان ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ، وہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام علیہ السلام کا اس فرمان کو، قول کو نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی کوئی حاجت پیش آئے، کوئی بھی حاجت ہو، تو اس زیارت اور اس کے بعد دعائے القما کو پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجت طلب کرو تو وہ پوری ہوگی۔ زیارت عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی سب سے معروف زیارت ہے، مشہور زیارت ہے۔ یہ زیارت جیسے کہ پہلے ہم نے کہا ہے کہ حدیث قدسی ہے، اور اللہ کی طرف سے معصومین علیہ السلام کے ذریعے ہم اور آپ تک پہنچی ہے، اور خصوصاً شیعان امیر المومنین، شیعان اہل بیت اطہار علیہ السلام، علماء کرام مختلف ایام میں انفرادی یا اجتماعی طور پر اس زیارت کی قرأت کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس زیارت کی قرأت پر مداومت کے بہت زیادہ آثار اور برکات ہیں، یعنی جو بندہ اس زیارت کو ہمیشہ دائمی طور پر پڑھتا رہتا ہے تو اس کے آثار اور برکات کو اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے۔ تو صاحبان ایمان، 14ویں صدی ہجری کے مشہور اور معروف شیعہ عالم دین مرزا ابو الفضل طہرانی کے مطابق زیارت عاشورہ حاجت روائی اور دینی اور دنیاوی اور اخروی برکات کے حوالے سے اس قدر حیرت انگیز خواص پر مشتمل ہے کہ جو قابل شمار نہیں ہے۔ بہت زیادہ اس کے یعنی برکات ہیں دینی دنیاوی حوالے سے۔ صفوان بن مہران نے مولا آقا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے معصوم آبا و اجداد نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو شخص بھی اس زیارت اور اس کے بعد دعائے القما کو دور یا امام حسین علیہ السلام کے غری کے نزدیک سے پڑھے تو اس زیارت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی زیارت بھی قبول ہوگی اور اس کی دعائیں بھی مستجاب ہوں گی، اور حاجت روا ہوں گی اس کی، اور مورد شفاعت واقع ہوگا وہ شخص بنسبت دوسروں کے، کیونکہ یہ زیارت جو ہے امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ تو صاحبان ایمان، حدیث میں صفوان نے جو بیان کیا ہے اس میں یہ جملہ آیا ہے کہ اے صفوان، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو جہاں کہیں بھی ہو، اس زیارت اور اس کے بعد دعائے القما پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجت طلب کریں تو اللہ کی طرف سے تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ اور دور حاضر کے مشہور اور معروف مرجع تقلید آیت اللہ جواد تبریزی کہتے ہیں کہ اس زیارت کی فضیلت اور اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ شیعہ مایہ ناز علماء جیسے ابن قولوی، شیخ توسی
ابن मशहदी, सैयद इब्न ताऊस, अल्लामा हिल्ली, शहीद अव्वल वगैरह ने सदियों से इसे नकल करते आए हैं। यानी इन उलमा ने, इन मुज्तहिदीन ने, मराजिउज़्ज़ाम ने ज़ियारत आशूरा को बयान किया है, इसके फ़वाइल को बयान किया है, इसकी अहमियत को बयान किया है, अपनी किताबों में लिखा है। तो साहिबान ईमान, ज़ियारत आशूरा के बारे में अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कई एक अहादीस वारिद हुई हैं, नकल हुई हैं। अलक़मा बिन मोहम्मद हज़र इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो नकल करते हैं कि जो शख्स ज़ियारत आशूरा पढ़े और इसके बाद 2 रकअत नमाज अदा करे तो उसका सवाब ये है कि उस मोमिन के 10 लाख गुनाह मुआफ़ किए जाते हैं और बहिश्त में इसके 10 लाख दर्जे बढ़ा दिए जाते हैं। इसी तरह ज़ियारत आशूरा पढ़ने वाला उस शख्स की तरह है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रिकाब में शहादत के अज़ीम मकाम पर फैज़ हुए हों और उनके दरजात में शरीक होगा। तो साहिबान ईमान, इसी तरह तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और उन तमाम अफराद के सवाब में शरीक होगा जिन्होंने सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के वक्त ज़ियारत की है। आखिर में इख्तिताम करूँ, अलक़मा कहते हैं कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ियारत आशूरा को नकल करने के बाद फरमाया, ऐ अलक़मा, अगर अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ इस ज़ियारत के ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर सको तो ऐसा ज़रूर करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें उन तमाम ज़ियारतों का सवाब अजर मिलेगा। यानी अगर मुमकिन हो सकता है किसी मोमिन के लिए, मोमिना के लिए, तो हर दिन ज़ियारत आशूरा पढ़े ताकि अल्लाह ताला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत का अजर और सवाब और इसके बेशुमार फ़वाइद, इनामात, समरात इस बंदे को, इस कनीज़ को मिलेंगे।